اس سے پہلے کبھی نبیوں کا سردار آیا ہی نہیں تھا۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں دروازے پر کھڑا تھا اور پھر میں نے اندر آواز دی شفا کو، ام ایمن کو۔ میں نے کہا ام ایمن، میرے خاندان کے لوگ خوشبو سونگ کر کے دروازے پہ کھڑے، ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ میرے گھر کے قریب بڑی بہار خیر تھی، حضور آئے ہیں، آمینہ کا لال آیا۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا ام ایمن شفا؟ بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا ابھی کعبے کی دیواروں نے مجھے کہا ہے تیرے گھر میں محمد آمینہ کا لال نبیوں کا سردار آیا ہے، ذرا میری گود میں دے، میرے یتیم بیٹے کا بیٹا آیا ہوا ہے، میرے عبداللہ کا لخت جگر آیا ہے، مجھے دکھا تو صحیح۔ اندر سے آواز آئی اے عبد المطلب ابھی کھڑے رہو، ابھی تو جنت کی حوروں کو دیکھنے کی باری آئی ہے، ابھی تو سارا انہیں اپنے سینے سے لگا رہی ہے، ابھی تو حاضرہ انہیں اپنے سینے سے لگا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باری باری لوگ اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ مبارک حور حضور کے قدمِ شریفین کا بوسہ دیتی رہی، انہی بوسہ دینے والوں میں جب جناب عبد المطلب کا نام آیا تو کہتے جیسے میں نے حضور کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر جب میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، حضور کی آنکھیں دیکھی، میری آنکھیں دنگ رہ گئی۔ یار خوش ہو جاؤ، جب کوئی بیٹیوں کی تعریف کرتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کی تعریف پر خدا خوش ہو جایا کرتا ہے۔ حضور کی آنکھوں کی بات ہے، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے حضور کی آنکھیں دیکھی تو میں دنگ رہ گیا، ایسی پیاری آنکھیں میں نے کبھی دیکھی نہیں۔ دیکھتے بھی کیسے بنانے والے نے ایسی پیاری آنکھیں بنائی، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر کے میں نے کہا پہلے اسے کعبۃ المشرفہ کے قریب لے کے جاؤ۔ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے دادا عبد المطلب حضور کو اپنے سینے سے لگا کر کے جب اپنے گھر سے نکل کے کعبہ شریف کی طرف آ رہے تھے پھر وہ رک گئے۔ کعبے کی دیواریں جناب عبد المطلب کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ امام سیوطی نے فرمایا مقام ابراہیم کی طرف جھکی ہوئی تھی، لگ رہا تھا دیواریں اب گر جائیں گی۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں حضور کو لے کے آگے بڑھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حضور کعبے کی طرف جا رہے ہیں یا کعبہ حضور کی طرف آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے طواف کیا، میرے آقا کی زیارت کعبے کے تروباب نے کی، خلاف کعبہ کے تار و بود نے کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لے آئے۔ اسی وقت مدینہ مکہ شریف میں سنیں ایک مبارک عاشق کی داستان، اسی وقت جناب عبد المطلب فرماتے ہیں مکہ شریف میں میری بہنوں سنو، ایک شخص اس کا نام تھا جناب ابو عامر، کوئی نام پھر سے لے، جناب ابو عامر۔ جناب ابو عامر کہتے ہیں میں مکہ شریف کی پہاڑیوں کے قریب بیٹھا ہوا تھا، میری بیوی میرے قریب بیٹھی ہوئی تھی، بت میرے سامنے، پتھر کے بت میرے سامنے رکھے ہوئے تھے اور میری ایک وکلام ایک معذور اپاہج بیٹی جس کے دونوں ہاتھ خراب تھے، جس کے دونوں پیر خراب تھے، میرے بغل میں بیٹھی ہوئی۔ ابو عامر کہتے ہیں اچانک میں نے کیا دیکھا، وہ جو بت میرے سامنے تھے وہ اونٹے منہ زمین پر گر پڑے، وہ زمین پر گر پڑے۔ تو میں نے کہا ان بتوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ بت کیوں گرے پڑے جا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں ویسے ہی آواز آئی، ہواؤں میں ایک نور چمکا، آواز آئی اے مکے والوں مبارک ہو، آمینہ کا لال آیا۔ تم نے سوال کیا ہے ابو عامر کی یہ بت کیسے گر گئے، بتوں کو کعبے سے نکالنے والا پیغمبر اعظم آیا۔ جناب ابو عامر کہتے ہیں وہ آواز اتنی میٹھی اتنی درد والی تھی میں توجہ کر چکا، میں نے کہا کہ کس کی بات کر رہے ہو؟ تو آواز آئی کہ وہ جو آمینہ کے لال مدینے مکے میں آئے ہیں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ تو میری بیوی بغل میں بیٹھی ہوئی تھی، جناب ابو عامر کہتے ہیں میری بیوی نے مجھ سے کہا ابو عامر میرے شوہر ذرا پوچھ تو صحیح اس نور سے اس کا نام کیا ہے، وہ جو مکے میں آیا ہے نا اس کا نام کیا ہے؟ جناب ابو عامر کہتے ہیں میں نے کہا او آواز دینے والے ذرا یہ تو بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ اس پردے نورانی سے آواز آئی اسمہ محمد، اسی کا نام محمد۔ میں نے کہا یہ کہاں پر ہے؟ آواز آئی اسی مکے میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو جیسے ابو عامر کہتے ہیں میں نے یہ نام سنا، میری بغل میں بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، اپاہج تھی، اس کے دونوں ہاتھ لولے تھے، دونوں پیر ٹیڑھے ہوئے تھے، اس نے جب دیکھا کہ اس نام میں اتنی مٹھاس ہے، لفظ محمد میں اتنی مٹھاس ہے، میری بیٹی نے اپنے لولے ہاتھوں سے یوں اپنے ہاتھوں کو سیدھا کر کے دعا مانگی اے پیدا کرنے والے یہ جو نام ابھی میں نے سنا ہے یہ نام اتنا میٹھا ہے تو اس کے اندر شفا کتنی ہوگی، اے میرے پیدا کرنے والے پروردگار عالم یہ جو تو نے بھیجا ہے مکے میں کسی اپنے حبیب کو اس کے نام کے صدقے میں مجھے شفا۔ خدا کی قسم صاحب تجلیات رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو عامر نے کہا کہ میری بیٹی نے جیسے یہ دعا مانگی ہے اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے صدقے میں اس کی بچی کو شفا دی۔ وہ بچی اٹھ کے کھڑی ہو گئی جو 25-30 سال تک کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، کھڑی ہو گئی۔ جناب ابو عامر کی بیٹی نے کہا ضرور کوئی کمال والا انسان آیا ہے، اے ابو عامر ذرا پتا تو کرو جا کر کے کس کے گھر میں آئے ہیں۔ جناب ابو عامر کہتے ہیں میں مکے میں آیا تو مکے کی گلی مہک رہی ہے، سبحان اللہ، جیسے آپ کے چہرے مہک رہے ویسے مکے کی گلی مہک رہی تھی۔